روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کریم نے رمضان مبارک کی فضیلت میں خود یہ بات ارشاد کی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا۔ اب یہ مہینے کی برکت قرآن کریم کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے خود ہی انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب اللہ رب العزت نے بھیجی جو ساری انسانیت کی تا قیامت آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس شخص نے جس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کتاب نے اس کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں میں سفر کرنے والا بنا دی۔ لیکن جس شخص نے اس قرآن سے منہ موڑا، اللہ نے اس شخص کو قرآن سے اعراض کی وجہ سے آسمان سے اٹھا کر زمین کی تہوں تک پہنچا دیا، کیونکہ یہ واحد ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے خصوصی پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور اپنی خصوصی امت جو تمام امتوں کی سردار ہے ان پر اتاری، اور اس مہینے میں اتاری جو تمام 12 مہینوں میں سے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ خود انسان اس بات کا اندازہ لگا لے کتنی عظیم الشان کتاب کہ جس کو دینے والے اللہ رب العزت خود ہیں، لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور جن پر اتاری جا رہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس امت کو دی جا رہی ہے وہ امت بھی تمام امتوں کی سردار ہے۔ تو پھر جس مہینے میں اس کو اتارا گیا تو وہ مہینہ اس قرآن کے اترنے کی وجہ سے کتنا ہی برکت والا اور کتنا ہی مبارک بن جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مختلف طرح کے اس کے فضائل بیان کی۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ شہر عظیم شہر مبارک، کہ مہینہ ایسا ہے جو عظمت والا ہے، مہینہ ایسا ہے جو برکت والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کی پہلی رات شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو اللہ رب العزت کے فرشتے جو ہے وہ اپنی زنجیروں میں لا کر جکڑ کر ان کو سمندروں کی تہوں میں پھینک دیتے ہیں، تاکہ اہل ایمان کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو۔ عام دنوں میں جہاں انسان کسی نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے یا گناہوں کی طرف اگر وہ متوجہ ہوتا ہے اور یہ گناہ اس کے لیے نیکی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اس کے سامنے دو طرح کے دشمن ہوتے ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان۔ انسان ان دو دشمنوں کے سامنے بعض دفعہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش شیطان کو جکڑ دیا تاکہ دشمن ایک رہے جو پاس والا ہے اور وہ کمزور ہو، تاکہ اس شخص کے لیے نیکی کے کام کرنا آسان ہو۔ اب رمضان کے مہینے میں انسان جو بھی غفلت کرتا ہے وہ انسان کی اپنے نفس کی ناپاکی اور گندگی ہے۔ جو نفس 11 مہینے گناہوں میں مبتلا رہے اس کی عادت گناہ کی بن جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جکڑ کر اب اس سے مقابلہ کرنا اہل ایمان کے لیے آسان فرما دیا۔ اب ہر آدمی کی مرضی ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ تھوڑا سا مجاہدہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر نیکی کی راہوں پر لا کر رمضان کی برکات اور اس کی خیروں کو اور رحمتوں کو حاصل کر لے، اور نہیں تو اپنے نفس کی باتوں میں آ کر اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو جو جنت کی سزا کا مستحق ٹھہرا دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا خوش قسمت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جو شخص روزہ رکھتے ہیں، عام دنوں کے روزوں کے فضائل الگ، لیکن فرمایا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے جنت کے 8 دروازے میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان رکھا گیا، فرمایا یہ خصوصی دروازہ ہے، خصوصی ان لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ اس دروازے صرف یہی خوش قسمت لوگ داخل ہوں گے جو رمضان المبارک کو بابرکت مہینہ سمجھ کر اس کے روزے کو اللہ کی طرف سے فرض کردہ عبادت سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پورے مکمل پروٹوکول کے ساتھ ان کو اس خصوصی دروازے سے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے اس کی فضیلت میں مزید فرمایا کہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں روزے رکھے گا، اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے کے گناہوں کو، بعد کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ پہلے کے گناہ کا معاف ہونا تو آسان بات ہے، بعد کے گناہوں کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کی برکت سے اس کے دل کے اندر ایک ایمانی نور پیدا ہوگا، ایک تقوی، ایک خوف، ایک خشیت، ایک الہیت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے لیے باقی سال اور باقی زندگی بھی نیک اعمال کے مطابق گزارنا، شریعت اور سنت کے اصول کے مطابق گزارنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کی نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک واحد ایک ایسی چیز ہے اس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ روزہ اس شخص نے میرے لیے رکھا، میرے لیے اس نے بھوک، پیاس اور اپنی نفسانی خواہشات جو جائز تھی ان سے یہ روکا رہا میرے صرف حکم کی وجہ سے۔ اس روزے کا بدلہ انا اجزی بھی، اس کے علماء نے 2 معنی کیا، انا اجزی بھی، اس کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں میں خود دوں گا، دنیا میں اس کو کوئی بدلہ یا میرے علاوہ اس روزے کا بدلہ اس کو کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا، اور روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے رکھنے نہ رکھنے کا کسی دوسرے شخص کو پتہ نہیں چلتا، جو بندے اور اللہ کے درمیان بالکل راز والا ہے۔ اللہ فرماتے جب اس نے یہ راز میرا رکھا
راز کو نہ توڑا تب بھی خوف اور خشیت میرا غالب رہا، تنہائی میں بھی یہ میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار رہا، اور انسانیت کے سامنے بھی اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، فقط میری رضا کے لیے میرے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں روز معاشر اس کو خود دوں گا۔ تو روزہ چونکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے شخص نے رکھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب اس نے میرے خوف اور میرے خشیت کی وجہ سے مخلوق کی ڈر، اس کی ملامت کی پرواہ نہیں کی کہ مخلوق کیا کہے گی، بلکہ اس نے میرے خوف اور خشیت کو دیکھا، تنہائی میں بھی وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ اس کو میں خود دوں گا، یعنی میں اس کو اپنے قریب کر لوں گا، میں اس کو اپنا بنا لوں گا۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان رمضان کے 29 یا 30 دن کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار کر دن کے وقت روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اور اس کے بدلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ ہی مل جائے۔ جس کو اللہ مل گیا اس کی دنیا کے سارے کام بن گئے، اس کو دنیا کی کسی پریشانی کا سامنا کرنے پڑے گا، نہ اس کو کسی آخرت کے غم کا سامنا کرنے پڑے گا۔ بادشاہ اگر کسی کو کہتے کہ فلاں شخص کی میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں اور اس کی ساری چیزوں کی نگرانی اور دیکھ بھال میں خود کروں گا، کتنی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ اور شخص خود جو ہے تو خوشی کے مارے اپنے لباس میں سماتا نہیں، لیکن جس کو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھے تو روزے کے بدلہ بھی اس کو خود دوں گا میں، اب میں جانوں اور وہ جانے، اور اس کو مسائل سے، مشکلات سے نکالنا، مسائل سے اس کی حفاظت کرنا، یہ میرا ذمہ ہے، اس کی تمام جائز ضروریات کو پورا کرنا، اس کی خوشی کا لحاظ رکھنا، اس کے راحت اور سکون کا لحاظ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خود میں سب کچھ کرنا پڑے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں۔ پھر آپ سے نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو طرح کی خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت کے سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہا، اپنی جائز خواہشات، نفسانی خواہشات سے بھی رکا رہا، لیکن جب افطار ہوا تو اللہ رب نے ساری چیزوں کی اس کی اجازت دے دی، کھا پی بھی اس نے لیا، اور اپنی خواہش کے پورا کرنے کے اسباب بھی اس کے لیے سارا میسر ہو گئے۔ انسان کے پاس ایک چیز نہ ہو، جب دوبارہ ملتی ہے تو اس کو انسان کی خوشی کی انتہا تک نہیں ہوتی، اس لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کی پہلی خوشی جو انسان کے افطار کے وقت ہوگی، اور دوسری خوشی اس کو اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو روزے کی حالت میں جو اس نے تکالیف برداشت کی، پیاس کی، بھوک کی، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی، جب اللہ سے ملاقات ہوگی اس کو، جب اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازیں گے تو انسان کے تصور اور سوچ سے پائے۔ آپ نے فرمایا کہ روزے دار کی معدے سے نکلنے والی جو بدبو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ مشک سے جو ہے انتہائی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب انسان خود سوچے کہ ایک بدبو جو اللہ کی رضا کے لیے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے نکل رہی، اللہ کو وہ اتنی پسند ہے، تو جو شخص روزے کی حالت میں عبادات کرتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، بھوکا پیاسا اپنے آپ کو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ شخص کتنا زیادہ پسندیدہ ہو۔ ایک شخص صبح کے وقت کے داخل ہونے سے مغرب کی اذان کا وقت داخل ہونے تک بھوکا پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر اس پر ہو، اللہ کی خصوصی شفقت اس پر ہو، اللہ کی طرف سے نازل ہونے رحمت اس پر اتر رہی ہو، اس کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، لیکن کتنا ہی بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اس مبارک مہینے میں بھی صرف اس نیت کے ساتھ کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں کر سکتا، مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، جھوٹے آزار سامنے رکھ کر، جھوٹے بہانے بنا کر، اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بڑا کر اور اس مبارک مہینے میں روزے نہ رکھے، اتنے فضائل اور اتنی چیزیں حاصل نہ کر سکے، یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ ایسی آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کل روز محشر انسان کے حق میں شفاعت کریں گی، اور یہ ایسے جھگڑالو ہیں، ایک ایسے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت اور جھگڑے کو قبول کریں گے۔ بس ایک چیز قرآن ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ روزہ ہے، کہ اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گا یہ روزہ کہ یا اللہ یہ شخص مجھے پورا کرنے کے لیے دن کے وقت بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، اپنی نفسانی خواہشات سے بھی روکا رہا، تو یا اللہ اس کے حال پر رحم فرما، اس کی جو خطائیں ہیں، جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو معاف فرما، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت کو قبول کر کے اللہ تو اس شخص کو دے وہ جہنم سے خلاصی عطا کر جنت میں داخل کر۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ اللہ رب العزت پورے سال اس رمضان المبارک کے مہینے کے لیے جنت کو روزانہ بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کو مزید خوبصورت تر کرتے رہتے ہیں، اور جب پہلی رات ہوتی ہے تو جنت میں ایک ہوا چلتی ہے خوشبودار، جب جنتی حوروں کے سامنے وہ پہنچتی تو جنت میں وہاں اللہ سے مطالبہ کرتی ہے، اللہ اس مبارک مہینے میں تو ہمارے لیے ہمارے نکام شکروں کا انتظام کر، تو وہ ایک ایسے لوگ ہوں کہ جن کو ہم دیکھیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی، اور جو ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں جو ہے تو ہمیں دیکھنے سے ٹھنڈی ہو۔ اب اوروں کی دعا کا حاصل کرنا، بڑی فضائل حاصل کرنا انسان کی خوش قسمتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے فضائل کو دیکھیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں، اور اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھیں، دنیاوی عارضی تکلیف، وقتی پیاس، وقتی بھوک، وقتی کسی بیماری کی پریشانی کو پس ڈال کر
انسان رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے، اس کی راتوں کے قیام کا اہتمام اور اس کے تمام فضائل کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔